بننے کے بعد علم کو روک نہیں دینا چاہیے. حافظ بننے کے بعد درس نظامی کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ درس نظامی ہی ایک ایسا درس ہے جو ہمیں زندگی کے شعبوں میں کامیابی سے ہمکنار عطا فرماتا ہے. یہ ایسا علم ہے کہ اللہ رب العزت جس کسی کو عطا فرما دیتا ہے اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے اور دنیا بھی سمجھ جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ حفظ قرآن کرنے کے بعد درس نظامی ضرور کریں. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حفظ قرآن کیا، اس کے بعد دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا. چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور اس وقت کے مشہور عالم دین مولانا حسام الدین بخاری علیہ الرحمہ کے سامنے زامن تلمس طے کیا، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر دی. اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموعی طور میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی. اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا. اس کے بعد آپ کئی سال تک طالب مطلوب کے در پر علم کی روشنی سے مستیاب ہوتے رہے اور مستفید ہوتے رہے اور یکے بعد دیگر علوم حاصل کرتے رہے. پھر جب علم دنیاوی علم حاصل کر لیا تو پھر طلب بڑھی، جس کے جو بزرگان دین نے مجھے اپنے جھوٹا کھلایا تھا، اس جھوٹے کھانے کی برکت سے ان کی دل کی کیفیت جب بڑھتی تھی تو وہ کیفیت ابھی بھی برقرار تھی. تو پھر وہ یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جائے، اور شاگرد کی آرزو ہی ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جائے، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں. مگر ایسے قسمت کے دلیل بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ مرشد کے اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ سلطان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرشد پر فخر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارگاہ الہی میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میزاب رحمت کے نیچے، یعنی خانہ کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کس نے دعا کی؟ حضرت کے پیر و مرشد نے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر رب سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو غیب سے ندا آتی ہے، یعنی رب کی طرف سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اس کو قبول کیا. الحمدللہ. جب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے پیر و مرشد نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت اسے مسترد نبی فرمایا اور انہیں اپنا دوست بنا لیا اور اسے انہیں قبول فرما لیا. پھر بارگاہ رسالت سے ہند کی سلطانی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے ملی؟ جب تک حضرت کے آمد روزانیہ سماعت کریں گے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہند کے سلطان کیسے بنے، ان کو یہ سلطان کا لقب کس نے عطا فرمایا، کس نے انہیں خواجہ کا ہندوستان کا مہاراج کس سید المرسلین
وخاتم النبیین، اس پر روزہ اقدس سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے کہ وہاں سے روزے سے سلام آ جائے۔ ہم تو جاتے ہیں در و دیوار دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہے جس کائنات کے سبب جس کے سبب اس کائنات کا وجود عالم میں آیا، ان کی وجہ ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سے ان کو یہ جواب ملا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عطا ہوئی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت باقی دعوت اسلامی یعنی جنہوں نے رسالہ لکھا ہے، علامہ مولانا ابو بلال محمد امجاد سلطان قادری دعوت برکاتہ العالیہ، اپنے رسالے فرقناک جادوگر کے صفحہ 2 پر قائم تناز ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی، اسلام ہوگا پذیر ہوگا۔ آپ نے دعا سنا ہوگا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا تھا کلمہ پڑھ کر۔ یہ اسی بارگاہ رسالت کا فیض ہے کہ آپ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا اتنے لوگوں کو دعوت تبلیغ سے نواز دیا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہے، اے میرے بیٹے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ جب میں تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی تو باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کر تمہیں دودھ پلایا کرتی تھی، یہ اسی باوضو ہو کر درود شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی بارگاہ میں مقبول بنا لیا اور ایسے پیر و مرشد کی مریدی عطا فرما دی، اور پھر آقا نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندوستان کا راجہ بنایا۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں یہ ہندوستان کا ولایت ملی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے۔ جب آپ ہند آنے لگے تو آپ کہاں کہاں تشریف لے گئے؟ آپ سمرقند، بخارا، رسول بلاد، بغداد شریف، نیشا پور، تبریز اور اصفہان، سبزوار، خراسان، خرقان، استراباد، بلخ اور غزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف صوبہ راجستھان پہنچے، اور اس پورے سفر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سینکڑوں اولیاء اللہ اور اکابر امت سے ملاقات کی، یہاں تک کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں 5 ماہ یا 5 برس تک ان کی خدمت، ان سے علم حاصل کیا اور ان کے فیوز و درگاہ سے معلومات ہوتے رہے۔ ہم عصر علماء اولیاء سے ملاقات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد معظمہ میں حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی خصوصا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 5 ماہ تک بارگاہ گوثہ کے اکتساب فیض کیا۔ تبریز میں شیخ بدر الدین ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ سے علم کی میراث حاصل کی۔ اسی طرح لمبی لسٹ ہے کہ آپ نے کن سے علم حاصل کیا، ان کے فیض سے مالامال ہوتے رہے۔ جب آپ ہندوستان یعنی صوبہ راجستھان میں تشریف لائے تو ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہوتا ہے، وہ واقعہ سماعت فرمائیں۔ حاکم سبزوار کی توبہ، یعنی ایک سبزوار باغ کا مالک تھا جو بڑا ہی غصہ اور ظالم
ہندوستان میں خراسان ایران کا یہ ہے، جس کے وسط میں ایک خوشنما ہاؤس تھا، یعنی پانی کا ہاؤس تھا، جس کو آج ہم سوئمنگ پول وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا، جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچاتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ میرا حافظ و ناصر اور نگہبان و مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ ببولا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ کی رحمت اللہ علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لے سکا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور خادموں نے جب اس حاکم کے منہ پر پانی ڈالا اور چھینٹ ماری تو جو ہی ہوش میں آیا، فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لوٹا دی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیض باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی نظر کا کمال۔ جس کے اوپر نظر ڈال دیتے تھے اسی طرح اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ کتنا بھی جریح شخص ہو، کتنا بھی بد مذہب شخص ہو، جب میرے خواجہ کی نظر پڑتی تھی تو وہ اس کے دل کی کایا پلٹ ہی جایا کرتی تھی۔ اسی لیے کہا گیا، ولیوں کی نظروں میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اسی سبب سے کہا گیا ہے کہ جو باکمال ولی ہوتا ہے وہ جب کسی پر نظر ڈال دیتا ہے تو اس کی دنیا کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر پھر معرفت الہی کو پہنچ جاتا ہے، اپنے رب کی حقانیت کو پہچان لیتا ہے۔ میرے خواجہ کا کرم تھا کہ انہوں نے اس حاکم کو ایک نظر ڈالتے ہی اس کے دل کی دنیا کو پلٹ دیا اور اسلام میں داخل فرما دیا اور پھر اللہ کا ولی بنا دیا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ داتا کے مزار پر خواجہ کی حاضری، یعنی پاکستان میں جو حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس ہے، جو بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں، ان کی مزار پر بھی آپ کی حاضری ہوئی۔ اس سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر نہ صرف حاضری دی بلکہ مراقبہ بھی کیا اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا خصوصی فیض حاصل کیا۔ مزار پر نور سے رخصت ہوتے وقت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی عظمت و فیضان کا بیان اس شعر کے ذریعے کیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما، یعنی گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض سارے عالم پر جاری ہے اور آپ نور خدا کے مظہر ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ راہ طریقت میں جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل، اور جو خود پیر کامل ہے ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں۔ مطلب جو پیر کامل ہے ان کے بھی لیے بھی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ راہ کامل ہیں، یعنی جو راہ راست پر مستقل طور پر ڈٹا ہوا ہے ان کے لیے بھی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی رہنما ہیں۔ تو تلاوت قرآن اور شب بیداری بزرگان دین کے اندر کس طرح ہوا کرتی تھی، سماعت فرمائے۔ آج ہم نے قرآن کو بس
رحمت کے طور پر اپنے گھر پہ رکھ دیا ہے. کبھی کبھی ہم اسے اٹھایا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بزرگان دین کی زندگی کا ملاحظہ کریں. سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک کا ختم فرما لیتے. سبحان اللہ. دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی. یہ میرے خواجہ کا عمل تھا کہ آپ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دن میں 2 مرتبہ پوری کمپلیٹ کلام مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے. آج ہم اپنے زندگی کا ملاحظہ کریں، خواجہ کا دیوانہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ تو مسجدوں میں جاتے ہیں، نہ تو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی پیر کامل کی بارگاہ میں جاتے ہیں. بس جب عرس آتا ہے تو بس خواجہ کا دیوانہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہری پٹی باندھ لیتے ہیں، تمام طرح کے وہ کرتے ہیں جو بہت ہی آسانی سے نوافل ہیں. میں نے کتابوں میں پڑھا نوافل تب تک قبول ہی نہیں جب تک آپ کی فرض ادا نہیں. آپ کتنا بھی نفل کر لے، کتنی بھی فاتحہ کر لے، درود خوانی کر لے، اس کا ثواب ٹال دیا جائے گا جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے. جب تک آپ فرض نہیں ادا کریں گے تب تک ان تمام چیزوں کا ثواب آپ پر ایسے ہی لٹکا رہے گا. جب آپ اس کو ادا کر دیں گے تو پھر وہ پینڈنگ جو آپ کا تھا تب اس پینڈنگ آپ کو ادا کیا جائے گا. کیونکہ نماز فرض ہے، اس کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور چھوڑنے والا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو علماء سختی کے ساتھ فرماتے ہیں اس کے ساتھ مار پیٹ کیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہو تو اسے پہلے زجر تنبیہ کی جائے، اگر پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے. قید خانے میں ڈالنے کے بعد پھر جب وہ باہر نکلنے کے بعد بھی نماز پڑھنا پڑا جائے تو اسے قتل کر دیا جائے. تو یہ ایسی سخت وعیدیں ہیں جو نماز نہ پڑھے. اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت کے جو نیک بزرگان دین تھے وہ ہمیشہ نماز باوقت 5 وقتہ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ نوافل عبادت کیا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے. تو آپ جب نماز پڑھیں گے اور آقا کے دل کی ٹھنڈک کو پہنچائیں گے تو یقین جانیے آپ کے تمام جسم میں وہ ٹھنڈک محسوس ہوگی. ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کے ذریعے اپنے تمام گناہوں کو دھو دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو بتاؤ میرے صحابہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ دن میں جو 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ ہی نہیں سکتی. آقا فرماتے ہیں ایسے ہی نماز پڑھنے والا شخص ہے جو دن میں 5 مرتبہ باوضو ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو جسم سے دور فرما دیتا ہے اور اس کے جسم کو پاک صاف پاکیزہ فرما دیتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ نماز ہمارے جسم کو پاک صاف ستھرا بناتی ہے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. قرآن مقدس میں دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. آپ کہیں پر بھی ہو نماز کا وقت ہو تو فوراً کام کو روک دیں اور نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. 2 مسلمان جو تھے جو صحابہ تھے جب جنگ میں جایا کرتے تھے تو نماز کی ترتیب بناتے تھے کہ اگر نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ایک ٹکڑی آگے آتی تھی، جو نماز نہیں پڑھی جو نماز پڑھ لیتے تھے وہ جنگ کرتے تھے، اور جو پھر جنگ کرنے والے پیچھے جاتے تھے نماز ادا کرتے تھے، پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر جنگ میں شامل ہوا کرتے تھے. ہم پر کیا مصیبت آئی؟ کوئی مصیبت نہیں ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. مسجدوں میں چلے جائیں مسجدیں ویران ہیں.
ہم نے مسجدوں تو عالیشان بنا کے رکھ دی ہے، مسجد میں لوگوں نے اے سی تک لگا کے رکھ دیا ہے، پھر بھی ہم مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ تو ہم غور و فکر کریں کہ ہم سے ایسی کون سی خطا سرزد ہو رہی ہے جس سے ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب رات میں سونے لگے تو اپنا محاسبہ کریں۔ بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم جب رات میں سوئیں اپنے دن بھر کے تمام اعمال پر نظر ڈالیں کہ ہم نے صبح سے لے کر اب تک کیا کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں گے تو آپ کے دن میں آٹومیٹکلی رب کے جانب رغبت پیدا ہوگی کہ اللہ اکبر، میں نے صبح سے لے کر اب تک ایک بھی نیک اعمال نہیں کیا، ایک اچھا کام نہیں کیا، صرف گناہ کیا۔ ایک دن آپ پر اثر نہیں پڑے گا، دوسرے دن جب آپ محاسبہ کریں گے تو بھی اثر نہیں پڑے گا۔ یقین جانیے اگر آپ نے مسلسل ایک ہفتہ اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا تو یقین جانیے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو نیکیوں کی دعوت عطا فرمائے گا اور آپ کو نیکیوں کے جانب راغب فرما دے گا۔ آپ لوگوں کو ایسی صحبت عطا فرما دے گا جو آپ کو نیکی کے جانب راغب کرنے والے ہوں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہم صبح سے اٹھے اور رات کو بستر پر جائیں تو ضرور یہ غور و فکر کریں کہ ہم نے صبح سے لے کر رات تک کتنی بار رب کا نام لیا، کتنی بار گناہ کیے، کتنی بار شیطان کی پیروی کی، کتنی بار اپنے رب کی پیروی کی۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادتوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، نہ کہ دیگر کاموں کے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت میں ان تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ اگر آپ عبادت کے ذریعے اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو لازم پکڑ لیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حضور سر سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ یہ 5 وقتہ نمازی نہیں تھے، ان کا کاروبار تھا، کپڑے کا کام کرتے تھے یہ۔ اور ایک بزرگان دین ہیں حضور ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی دکان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تمہاری دکان میں کہاں جگہ ہے جہاں میں استنجا کر سکوں، پخانہ پیشاب کر سکوں۔ حضور سر سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ میری دکان میں استنجا کریں گے، پخانہ کریں گے، پیشاب کریں گے؟ تو کہتے ہیں تو پھر تم استنجا اور پخانہ پیشاب کہاں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں باہر جا کے کرتا ہوں۔ تو آپ نے ایسے الفاظ بولے، ان کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ آپ فوراً توبہ اسلام ہو گئے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ بس یہ واقعہ بتا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ تم کہاں استنجا پخانہ پیشاب کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں باہر جا کے کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے تمہارے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن تم پخانہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہو، اپنے کاروبار کو بند کر سکتے ہو۔ تمہارے نزدیک نماز اتنی کم درجہ ہے کہ تم پخانہ پیشاب کے لیے جا سکتے ہو لیکن نماز کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو جب یہ الفاظ کہے تو دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ فوراً اپنے گناہ سے توبہ کیا اور 5 وقتہ نمازی ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے انہیں ایسی ولایت عطا فرمائے کہ آج انہیں لوگ ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں بڑی ہی مقبولیت ملی۔ تو ہمیں نماز کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے اور نماز باجماعت ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔